میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب، آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل جس کا مطلع تھا ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا، آپ کی خدمت میں پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ اب اس غزل کا دوسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے پچھلی مطلع والی ویڈیو میں اس کی بحر اور اس کے ارکان نہیں بیان کر سکا، تو وہ اس میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو غزل ہے یہ بحر حضرت مسمن اشتر میں ہے، اور اس کے ارکان یا اس کے افعیل ہیں فاعل مفاعیل فاعل مفاعیل، ٹھیک۔ اور یہ وہ بحر ہے کہ جو دو حصوں میں منقسم سمجھی جاتی ہے، ان کو بحر مقطعات بھی کہتے ہیں۔ ایسی بحروں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جیسے فاعل مفاعیل فاعل مفاعیل، تو آپ اس کو دو حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے، فاعل مفاعیل ایک حصہ اور فاعل مفاعیل اس کا دوسرا حصہ۔ آئیں اب اس شعر کی بلا تاخیر تفہیم کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یار۔ غالب کا یہ شعر جو ہے یہ بالکل اسی طور کا شعر ہے جیسا کہ غالب کا ایک بڑا معروف شعر ہے، مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ میں نے شعر پر الگ سی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ غزل مکمل کروں گا تو دوبارہ اس سے تشریح آ جائے گی۔ تو اب اس شعر میں کیا ہے جو بھی میں نے پڑھا ہے کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، یعنی غالب ایک تصوراتی انداز میں، ایک خیال کے انداز میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے حیرت میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، کہ میں روح سے یاد تک ان کی محفل میں بلا کب جو ہے وہ جام آتا تھا، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ یہ جو آج جام آ گیا ہے نا مجھ تک بھی، اور پہلے کبھی نہیں آتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے اور ساقی نے جو ہے اس جام میں کچھ ملا دیا ہے اس لیے جام مجھ تک چلایا ہے۔ تو بعین ہی یہ شعر بھی اسی ٹون کے اندر ہے۔ میں نے آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہا وہ شعر کی تشریح کر کے، میں نے وہ شعر اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ آپ اس شعر کی تشریح کو اس پر منطبق کر کے سمجھ سکیں۔ تو بالکل اسی انداز میں غالب صلہ رحمی کے انداز میں، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، یا یوں سمجھیں کہ خود کلامی کے سے انداز میں غالب کہتے ہیں کہ میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب۔ اس مصرع میں آپ کو جو سٹریس ہے نا وہ بزم غیر پہ کرنی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کوئی بھی جملہ ہو نا تو اس میں جس لفظ پر سٹریس کی جائے تو وہ بطور خاص مراد ہوتا ہے، اور اس سے جملے کا مفہوم جو ہے وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور یہ ہر زبان میں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انگریزی میں کہا جائے کہ آئی وینٹ ٹو اسکول تھوڑی دیر کے لیے، اب اس میں اگر آئی پر سٹریس کی جائے تو آئی وینٹ ٹو اسکول، یعنی اسکول وہ نہیں گیا یا فلاں نہیں گیا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اسکول میں گیا ہوں۔ اسی طرح سے اگر ہم آئی کی بجائے اسکول کے اوپر سٹریس کریں تھوڑی دیر کے لیے، آئی وینٹ ٹو اسکول، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی میں اسکول گیا تھا، میں بازار نہیں گیا تھا۔ کوئی آگے جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بازار گیا ہوں، ایسی بات نہیں، بلکہ آئی وینٹ ٹو اسکول، میں اسکول میں گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں سٹریس، کہ لفظ جس کو بطور خاص آپ بتانا چاہتے ہیں، جو آپ مفہوم لینا چاہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دبا کے پڑھا جائے، اس پر تھوڑا سا زور دیا جائے۔ تو یہاں جو ہے اس جملے میں جو سارے کا سارا زور جو ہے وہ بزم غیر پر ہے، اور کہتے ہیں کہ میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب، یعنی انہوں نے جو اس قدر کثرت کے ساتھ شراب پی ہے وہ بزم غیر میں بھلا کیوں پیتے، یعنی انہوں نے وہ جو کثرت کے ساتھ شراب نوشی کی ہے وہ میری بزم میں کر دی ہے، کاش وہ یہ کام جو ہے وہ بزم غیر میں کرتے، یعنی اس کثرت کے ساتھ جو انہوں نے آج شراب نوشی کی ہے وہ میری محفل کی بجائے وہ غیر کی بزم میں جو ہے وہ ایسا کرتے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے، میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یار۔ بھئی وہاں تو انہوں نے اس کثرت کے ساتھ شراب پینی ہی نہیں تھی، یہ تو میری شوم یہ وقت، میری شوم یہ تقدیر، کہ میری بزم میں جب آئے، جب میرے ہاں آئے تو اس کثرت سے جو ہے انہوں نے شراب پی لی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا، تو آج ہی انہوں نے اس بات کی ٹھان لی کہ بھلا دیکھوں تو صحیح کہ میں کس کثرت سے شراب پی سکتا ہوں،
مثال کے طور پر کوئی آدمی کس طرح سے کہہ دے کہ کیا میں بھلا 4 جام چڑھا سکتا ہوں، تو وہ 4 جام چڑھا دے اس موقع پر اپنے آپ کا امتحان لینے کے لیے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ شعر کی تشریح. نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ غالب کے ہاں آئے اور انہوں نے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ شراب نوشی فرمائی، اور اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوا؟ مدہوش ہو گئے، ان کے ہوش جاتے رہے. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ غالب کا جو لطف تھا، لطف وصل جو تھا، وہ جاتا رہا. کیونکہ ایک آدمی اگر مدہوش ہو، اس کو اپنی ہی ہوش نہ ہو، وہ آپ کا حال دل خاک سنے. تو اگر وہ ہوش میں ہوتا غالب کا محبوب، تو غالب پر ملتفت ہوتا، اس کو غالب نظر آتا، وہ غالب کی بات سنتا، وہ غالب کے دکھ درد جو ہے بانٹتا. لیکن غالب کے محبوب نے کیا کیا؟ بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ شراب نوشی کر لی، جس کے نتیجے میں وہ مدہوش اور بے ہوش ہو گیا، اور غالب جو ہے وہ دیکھتا رہ گیا، اور غالب کا جو ہے وہ لطف وصل جو ہے وہ جاتا رہا. تو اب پھر دوبارہ دیکھیں کہ میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یار، کہ یہ کام جو آج انہوں نے میری محفل میں کیا ہے، یہ کام وہ غیر کی وزن میں کیوں کرتے؟ غیر کی وزن میں وہ کیوں کثرت کے ساتھ شراب نوشی کرتے؟ کیونکہ وہاں تو اسے غیر کی جو ہے طرف ملتفت ہونا تھا، وہاں تو اس نے غیر کی ساری باتیں سننی تھیں، غیر کے لطف وصل کو اس نے خراب تھوڑا کرنا تھا کہ وہاں وہ یہ حرکت کرتا. لہذا غالب ایک پچھتاوے کے انداز میں، ایک تأسف کے انداز میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یا آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان. کہ غیر کے ساتھ تو اس سے بڑے زرینہ تعلقات ہیں، لہذا وہ بزم غیر کے اندر جا کر یہ کثرت کے ساتھ شراب نوشی کا ارتکاب کیوں کرتے؟ یہ جو انہوں نے اپنے من میں اپنا امتحان لینے کی ٹھانی ہے کہ بھلا دیکھو تو صحیح میں کتنے جام ایک ہی وقت میں چڑھا سکتا ہوں، یہ اپنا خود امتحان لینے کا یہ جو عمل ہے یا یہ جو خیال ہے، یہ انہیں غیر کی بزم میں کیوں آتا؟ اور پھر بطور افسوس کہتے ہیں کہ آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان. کہ افسوس کہ آج ہی انہوں نے میرے ہاں بھی آنا تھا، اور آج ہی انہیں یہ بات بھی سوچنی تھی، اور کہ میں دیکھوں تو صحیح کتنی شراب جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں پی سکتا ہوں. تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کی تمام پہلوؤں کے ساتھ تشریح جو ہے اس وقت پیش کی جا چکی ہے. آئندہ شعر لے کر انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں اور دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.